بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے یا کشمیریات کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو بن رہی ہے۔ پیپر دوسرا ہے، اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ ایک پیپر پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، انڈیا از آن دا آف کشمیر۔ انڈیا کشمیر کے کس طرف ہے؟ تو یہ ساؤتھ یعنی جنوب کی طرف ہے۔ اور پاکستان از آن دا آف کشمیر، اور پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ ہے، جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ اور چائنا از آن دا کشمیر، چائنا جو ہے وہ کشمیر کے نارتھ یعنی شمال میں واقع ہے۔ اور افغانستان از آن دا آف کشمیر، افغانستان جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ میں ہے، افغانستان جو ہے وہ جنوب مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ اور تاجکستان از آن آف کشمیر، تاجکستان کس طرف واقع ہے؟ تو یہ نارتھ ویسٹ میں واقع ہے، شمال مغرب میں۔ اور نیکسٹ ہے، واٹ از دا پاور جنریشن کیپیسٹی آف نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی پاور جنریشن کتنی ہے؟ تو یہ 969 میگا واٹ ہے۔ اور ہو از دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف ایجے کے، آزاد کشمیر کے چیف جسٹس کون ہے سپریم کورٹ کے؟ تو یہ اس وقت ابراہیم ضیاء تھے، آج کل جو ہے سعید اکرم صاحب ہیں۔ اور نیکسٹ ہے، وچ از دا نیشنل فلاور آف کشمیر، کشمیر کا قومی پھول کون سا ہے؟ تو یہ للی ہے۔ اور نیکسٹ ہے، کشمیر از لوکیٹڈ ان، کشمیر واقع ہے کہاں؟ سینٹرل ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، جنوبی ایشیا میں۔ اور نیکسٹ ہے، دا لینتھ آف بارڈر دیٹ کشمیر شیئرز ود پاکستان، تو کشمیر اور پاکستان کی جو بارڈر ہے، جو شیئر ہے، تو یہ تقریباً 700 مائلز ہے۔ اور دا لینتھ آف بارڈر دیٹ کشمیر شیئرز ود چائنا، چائنا کے ساتھ جو بارڈر شیئرنگ ہے وہ ہے تقریباً 950 مائلز ہے۔ اور اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ 300 مائلز ہے۔ اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے تقریباً 50 مائلز ہے۔ اور واخان اسٹرپ جو ہے کشمیر کا ایک حصہ ہے، تو اب یہ ایک حصہ تھا کسی زمانے میں، تو انگریزوں نے پھر معاہدے کے تحت یہ افغانستان میں شامل کیا تھا، تو آج یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اور واخان اسٹرپ جو ہے سپریٹ کشمیر فرام، جو واخان کی جو پٹی ہے یہ کشمیر کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ اور ٹیریٹوریلی کشمیر از بگر دین، علاقائی لحاظ سے کشمیر جو ہے وہ 111 آزاد ریاستوں سے بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے۔ اور بیفور پارٹیشن ٹوٹل ایریا آف لداخ پروونس، تقسیم سے پہلے لداخ کا ٹوٹل ایریا کتنا تھا؟ 63,554 اسکوائر مائلز۔ اور پارٹیشن سے پہلے جو ہے کشمیر پروونس جو تھا وہ اس کا ٹوٹل ایریا تھا 8,539 اسکوائر مائل۔ اور جموں کشمیر کا جو صوبہ تھا اس کا جو ایریا تھا یہ 12,378 اسکوائر مائل۔ اور کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، تو یہ ٹوٹل ایریا تھا 41، آج بھی یعنی 41,342 اسکوائر مائل ہے۔ اور یہ انہوں نے لکھا ہے، پاکستان کے پاس تو کوئی ایریا نہیں، آزاد کشمیر ہم خود ہیں، یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل اس سے میں ایگری نہیں کرتا، تو یہ انہوں نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم الحمدللہ آزاد کشمیر ہماری اسٹیٹ ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، ہماری شرگ ہے۔ تو یہ جو انڈین آکوپائڈ پاکستان آکوپائڈ، یہ بکواس ہے بالکل، اس چیز کو میں نہیں مانتا۔ تو بہرحال جو ہمارا جو آزاد کشمیر کا ہے گلگت شامل کر کے، تو یہ کتنا ایریا بنتا ہے؟ تو یہ 32,090 جو ہے وہ اسکوائر مائل بنتا ہے۔ اور ٹوٹل ایریا آف گلگت بلتستان جو ہے، گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے یہ 27,946 اسکوائر مائل ہے۔ اور ٹوٹل ایریا آف اے جے کے، آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ ہے 4,144 اسکوائر مائل ہے۔ اور دا ٹوٹل ایریا آف چائنیز آکوپائڈ کشمیر از، تو جو چائنا کے پاس جو ایک معاہدے کے تحت ہے اکسائی چین جو دیا ہوا تھا، تو یہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ ان کے پاس امانت ہے، جب کشمیر آزاد ہوگا، معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا تو پھر وہ ایریا اسی کو چائنا دے دے گا۔ تو اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا۔ تو یہ ایریا جو ہے بنتا ہے 11,039 اسکوائر مائل۔ اور پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان گفٹڈ، پاکستانی جو صدر تھے ایوب خان نے
کتنا اسکوائر ایریا مائل ایریا جو گفٹ کیا چائنا کو، تو یہ 1868 یہ گفٹ کیا وقتی طور پر. یہ جب کشمیر کا فیصلہ ہوگا تو یہ واپس ریٹرن کریں گے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں ساری. نیکسٹ آ گیا آپ کا دا فرسٹ سینسس ان دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر ٹک پلیس ان. اور کشمیر میں جو ہے آزاد جموں کشمیر میں پہلی جو ہے وہ مردم شماری کب ہوئی؟ سوری جموں کشمیر میں تو یہ 1891 کو ہوئی. اور ٹوٹل پاپولیشن آف کشمیر از اباؤٹ ملینس. کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے تقریباً 21.6 ملین ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا یہ پاپولیشن کے متعلق جو ہے آپ یہ سینسس ہوئی ہے اسی سال جو سینسس ہوئی ہے لیٹسٹ، تو اس کا ڈیٹا آپ چیک کریں تو اس میں جو سینسس میں جو آبادی شو کی ہوئی ہے کشمیر کی، تو وہ آپ کا ویلڈ تصور ہوگا. یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ٹوٹل پاپولیشن آف آزاد کشمیر از اباؤٹ آزاد کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 4.5 ملینز ہے. اور دا ٹوٹل پاپولیشن گلگت بلتستان یہ تقریباً 1.9 ملینز ہے. دا ٹوٹل پاپولیشن آف کشمیر ریفیوجیز ان پاکستان از اباؤٹ، جو کشمیری ریفیوجیز رہتے ہیں پاکستان میں یہ تقریباً 2 ملین ہے. اور پاپولیشن کشمیر کی اوورسیز یعنی باہر ملکوں میں جو رہتی ہے تقریباً 1.5 ملین ہے. اور لیجسلیٹو اسمبلی آف اے جے کے کمپرائزز آف ممبرس. لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کے کتنے ٹوٹل ممبر ہیں؟ تو یہ پہلے یہ آپشن تھے، اب جو ہے وہ 53 ہیں. اب رائٹ آنسر 53 ہوگا امینڈمنٹ کے بعد. اور نیکسٹ ہے سیٹس آر ریزروڈ فار اے جے کے. آزاد کشمیر کے لیے پہلے 29 تھی، اب یہ 33 ہو گئی ہیں ریزرو جو پوسٹ ہیں، 4 کا اضافہ کیا گیا ہے. اور نیکسٹ ہے سیٹس آر ریزروڈ فار ریفیوجیز سیٹل ان پاکستان لیجسلیٹو اسمبلی آف اے جے کے. آزاد کشمیر میں جو ریفیوجیز کے لیے سیٹیں وہ 12 ہیں، آج بھی 12 ہیں. اور سیٹس آر ریزروڈ فار لیڈیز ان لیجسلیٹو اسمبلی آف اے جے کے. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں لیڈیز کے لیے 5 سیٹیں ہیں. اور علماء مشائخ کے لیے 1 سیٹ ہے. اور اسی طرح اوورسیز کشمیریز کے لیے بھی 1 سیٹ ہے. اور ٹیکنوکریٹس کے لیے بھی 1 سیٹ ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. اور آزاد کشمیر کونسل از کنسٹیٹیوشنل باڈی اسٹیبلشڈ انڈر سیکشن. آزاد کشمیر کونسل جو ہے نا یہ کس دفعہ کے تحت بنائی گئی؟ تو یہ 21 جو ہے جو آرٹیکل ہے اس کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، سیکشن 21 کے تحت. اور نیکسٹ ہے کشمیر از ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائڈیڈ انٹو پارٹس. کشمیر جو ہے وہ انتظامی طور پر کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ تو 4 حصوں میں تقسیم ہے. نیکسٹ ہے K2 از لوکیٹڈ ان. K2 کس پہاڑی سلسلے میں کہاں واقع ہے؟ تو یہ بلتستان میں واقع ہے، انہوں نے غلط ٹک کیا ہوا اس کو. اور نیکسٹ ہے گنگا چوٹی از لوکیٹڈ ان. گنگا چوٹی کہاں واقع ہے؟ تو یہ باغ میں واقع ہے. اور گنگا چوٹی از فیٹ ہائٹ، گنگا چوٹی 10,000 فٹ جو بلندی پر ہے. اور ناگا پربت از لوکیٹڈ. ناگا پربت واقع ہے کہاں؟ دیامر میں، یعنی چلاس کے ساتھ ہی جو دیامر کا یعنی چلاس بھی ڈسٹرکٹ دیامر میں آتی ہے، تو اس ایریا میں. اور اس کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہمالیہ میں واقع ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا گاشر بروم کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے؟ یہ گلیشیئر ہے، تو یہ 26,470 جو ہے وہ فٹ اس کی ہائٹ ہے. دا انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ریٹینز اے اسپیشل اسٹیٹس ود ان اے یونین آف انڈیا انڈر سیکشن. تو انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر ہے تو اس کی اسپیشل حیثیت تھی پاکستان کے انڈیا کے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 کے تحت. لیکن اب وہ اس کو 5 اگست 2019 کے بعد وہ اسٹیٹس ختم کیا گیا، یہ آرٹیکل یہ اب ختم کر دیا گیا، تو اب کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے کشمیر کا. اور نیکسٹ ہے دا گورنر آف انڈین ہیلڈ کشمیر از اپوائنٹڈ بائی دا آف انڈیا. یعنی گورنر کو کون کرتا ہے اپوائنٹ انڈیا کا؟ تو یہ انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں کشمیر کے گورنر کو. ہاؤ مینی ریپرزینٹیٹیو فرام کشمیر آر نامینیٹڈ فار
انڈین لوک سبھا لوور ہاؤس، یعنی انڈین لوور ہاؤس کے لیے کشمیر سے کتنے لوگوں کو نامنیٹ کیا جاتا ہے؟ یہ 6 لوگوں کو کیا جاتا ہے. ہاؤ مینی ریپرزینٹیٹیو فرام کشمیر آر نامنیٹڈ فار انڈین راجیہ سبھا ان اپر ہاؤس کے لیے ادھر بھی 6 لوگوں کو نامنیٹ کیا جاتا ہے. اور ہاؤ مینی پارلیمنٹری سسٹم وین واز پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس ان اے جے کے آزاد کشمیر میں پارلیمنٹری نظام جو ہے وہ کب متعارف کرایا گیا؟ یہ 1975 کو. ہو انٹروڈیوس بیسک ڈیموکریٹک سسٹم ان اے جے کے، کس نے جو ہے وہ بنیادی جمہوریت کا سسٹم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں متعارف کرایا؟ تو یہ کیچ خورشید صاحب نے کرایا. ہاؤ مینی ٹائمز قائد اعظم وزٹڈ کشمیر، قائد اعظم نے کتنی دفعہ کشمیر کا وزٹ کیا؟ تو یہ 4 ٹائمز ہے، 4 دفعہ. وین قائد اعظم وزٹڈ کشمیر لاسٹ ٹائم، آخری دفعہ قائد اعظم کشمیر کب آئے؟ تو یہ 1944 کو آئے. اینڈ ہاؤ مینی یونٹس اسٹیٹ جموں کشمیر از ڈیوائڈیڈ ایٹ پریزنٹ، اس وقت کشمیر کتنے یونٹس میں تقسیم ہے؟ تو یہ 4. ہاؤ مینی اسمبلی سیٹس آر دیئر ان انڈین آکوپائڈ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو ہے وہ اسمبلی کی سیٹیں کتنی؟ تو یہ 87 تھی. اب انہوں نے امینڈمنٹ کے بعد اس میں کچھ ترمیم کی ہے، اور اس کی جو ہے وہ جب الیکشن ہوں گے تو وہ پھر ڈیٹیلز اس کی سامنے آئے گی. وہاں اب الیکشن بھی کافی عرصے سے ڈیلے ہے. اور نیکسٹ ہے واٹ واز دا نیم آف اسٹیٹ اسمبلی بیفور پارٹیشن، تقسیم کے بعد اسٹیٹ اسمبلی تقسیم سے پہلے اسٹیٹ اسمبلی کا نام کیا تھا؟ تو یہ تھا جموں کشمیر پارجا سبھا. وچ از کالڈ کشمیر سائبیریا، کشمیر کا سائبیریا کس علاقے کو کہا جاتا ہے؟ یہ دیوسئی فیلڈ کو کہا جاتا ہے. ان دیوسئی کے میدان ہیں جو گلگت بلتستان کے ایریا استور میں واقع ہیں. وائی خانقاہ معلیٰ از فیمس ڈیو ٹو، خانقاہ معلیٰ جو ہے یہ کیوں مشہور ہے؟ تو یہ سید علی ہمدانی سینٹر آف پریچنگ، ان کا جو تھا وہ تبلیغ کا جو تھا وہ سینٹر تھا. اور نیکسٹ ہے وائی پانڈو اینڈ حاجی پیر آر فیمس، یہ پانڈو اور حاجی پیر 2 قسم کے پہاڑ ہیں، تو یہ کیوں مشہور ہیں؟ تو یہ ہیں فار فائٹس ان دیئر ماؤنٹینز، ان پہاڑوں پر مشہور لڑائیاں ہوئی تھی اس لیے یہ مشہور ہیں. وائی ڈڈ ریبیلین ٹیک پلیس ان سلک انڈسٹری سری نگر، یہ سری نگر کی جو ریشم کا کارخانہ تھا اس میں جو ہے وہ بغاوت کب ہوئی؟ تو یہ 1924 کو ہوئی. اور واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف منگلا ڈیم، منگلا ڈیم کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے؟ تو یہ 100 اسکوائر مائلز ہے. اور وین واز کشمیر کمیٹی فارم، کشمیر کمیٹی کب بنائی گئی؟ تو یہ 1932 کو بنائی گئی تھی. اور ہو واز پرائم منسٹر آف کشمیر ایٹ دا ٹائم آف سب کنٹیننٹ ڈویژن، کشمیر کی تقسیم برصغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر کے جو ہے وہ وزیر اعظم کون تھے؟ تو جنرل جنگ سنگھ ڈوگرا تھے. اور کشمیر سولیڈیریٹی ڈے از آبزروڈ اینولی آن، تو کشمیر سولیڈیریٹی ڈے جو ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ ہر سال یہ 5 فروری کو منایا جاتا ہے. اور ہاؤ مچ الیکٹریسٹی از پروڈیوسڈ ایئرلی فرام منگلا ڈیم، ہر سال جو منگلا ڈیم سے تقریباً کتنی بجلی پیدا کی جاتی ہے؟ تو یہ 1500 میگا واٹ. ہو از کالڈ دا فاؤنڈر آف پریزنٹ اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، آج کی موجودہ جو جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہے اس کی فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے گلاب سنگھ. اور فیمس بک گلاب نامہ واز ریٹن بائی، گلاب نامہ کس نے لکھی؟ تو یہ دیوان کرپا رام نے لکھی تھی. اور گولن نامہ واز ریٹن ان لینگویج، یہ گولن نہیں ہے گلاب ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے. تو گلاب نامہ جو ہے وہ کس زبان میں لکھا گیا؟ تو یہ پرشین میں یعنی فارسی میں. ہاؤ مینی پریزیڈنٹس آف آزاد کشمیر آر بریڈ ان مظفر آباد، مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے کتنے صدور جو ہیں وہ دفن ہیں؟ تو یہ 3 ہیں. نیم دا پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر فرام میرپور سے آزاد کشمیر کے صدر کا نام بتائیں. تو یہ پہلے تھے علی احمد شاہ تھے، اور ابھی برسر سلطان محمود بھی وہیں سے ہیں. اور نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فرام میرپور سے پہلے جو ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ تو یہ برسٹر سلطان محمود صاحب تھے. اور وین واز فرسٹ جموں کشمیر اسمبلی الیکشن ہیلڈ، جموں کشمیر اسمبلی کے پہلے الیکشن کب ہوئے؟ تو یہ 3 سپٹمبر 1934 کو ہوئے. اور جموں سٹی از لوکیٹڈ آن دا بینک آف ریور،
جموں سٹی کس دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ تو یہ دریائے چناب کے کنارے پر. اور سری نگر سٹی از لوکیٹڈ آن دا بینک آف ریور. سری نگر سٹی جو ہے یہ دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے. اور مظفر آباد سٹی از لوکیٹڈ آن جنکشن آف ریور نیلم اینڈ جہلم. یعنی یہ مظفر آباد کا جو شہر ہے یہ دریائے نیلم اور جہلم کا جو جوڑ ہے اس پر واقع ہے. اور کوٹلی سٹی از لوکیٹڈ آن دا بینک آف ریور. کوٹلی سٹی دریائے پونچھ کے جو ہے وہ کنارے پر واقع ہے. اور پونچھ سٹی از لوکیٹڈ آن دا بینک آف ریور پونچھ. اور دریائے پونچھ شہر جو ہے وہ دریائے پونچھ کے کنارے پر واقع ہے. اور ریور جہلم اینڈ پونچھ فالز انٹو. دریائے جہلم اور پونچھ کہاں گرتے ہیں؟ تو یہ منگلا ڈیم میں گرتے ہیں. اور ہاؤ مینی سیٹس آر ریزروڈ ان ایجک اسمبلی فار ریفیوجیز سیٹلڈ ان پاکستان. اور ریفیوجیز کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں کتنی سیٹیں؟ تو یہ 12 ہیں. اور ہائٹ آف سپرنگ ویری ناگ، چشمہ ویری ناگ کی ہائٹ کتنی ہے؟ تو یہ 6000 ہے فیٹ. اور واز دا فرسٹ لیڈی ممبر آف ایجک اسمبلی. آزاد کشمیر کی پہلی جو ہے وہ لیڈی ممبر کون تھی؟ تو یہ بیگم راجہ حیدر خان تھی. اور دا انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کنسسٹ آف 3 ڈویژنز. انڈین جو اسٹیٹ جموں کشمیر ہے اس کی 3 ڈویژنز ہیں، جموں کشمیر ویلی اینڈ لداخ. اینڈ از فردر ڈیوائیڈیڈ انٹو ڈسٹرکٹس. اور ان کو مزید 22 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ملینز آف ایئرز اگو انڈر وچ سی لینڈ آف کشمیر واز ہائیڈن. تو ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ کشمیر کی جو دھرتی تھی تو کس سمندر کے نیچے چھپی ہوئی تھی؟ تو یہ ٹیتھ سی کے نیچے تھی. اور اسٹیٹ آف جموں و کشمیر از لارجسٹ فرام کنٹریز آف دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو ایریا. یعنی رقبے کے لحاظ سے اسٹیٹ آف جموں و کشمیر جو ہے یہ 111 ممالک سے بڑی ریاست ہے. اور نیکسٹ آپ کا اسٹیٹ جموں و کشمیر از لارجسٹ فرام کنٹریز آف دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن. اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 135 آزاد ملکوں سے بڑی ریاست ہے. اور بارڈر لائن آف چائنا اینڈ کشمیر از مائلز لانگ. پاک چائنا جو ہے کشمیر چائنا جو بارڈر لائن ہے یہ 950 مائلز ہے. اور when did British government added the strip of واخان in افغانستان. تو یہ جو واخان کی پٹی تھی یہ برطانوی حکومت نے کب افغانستان میں شامل کی؟ تو یہ 1890 کو. اور in which mountain range K2 the highest peak of Kashmir is located. K2 جو ہے وہ کشمیر کی بلند ترین جو چوٹی ہے اور پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے. تو یہ کس ماؤنٹین رینج میں ہے؟ تو یہ کراکورم رینج میں ہے. اور آزاد کشمیر کی سب سے جو ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ہے یہ سر والی ہے اور یہ نیلم ویلی کیل شوٹر کے علاقے میں ہے. اور ویئر تھروچی فورٹ از لوکیٹڈ. تھروچی فورٹ کہاں واقع ہے؟ تو یہ کوٹلی میں. اور واٹ از دا ہائٹ آف گنگا چوٹی. گنگا چوٹی کی ہائٹ 10,000 فٹ ہے. اور زوجیلا پاس کنیکٹس. زوجیلا پاس جوڑتا ہے گلگت بلتستان کشمیر ویلی ود لداخ. کشمیر ویلی کو لداخ کے ساتھ جوڑتا ہے. اور ٹوٹل ایریا آف دیوسئی کا ٹوٹل ایریا کتنا بنتا ہے؟ تو یہ 580 اسکوائر مائلز بنتا ہے. اور بنیہال کاٹ روڈ کنیکٹس. بنیہال کاٹ روڈ جو ہے وہ جوڑتی ہے کس کو؟ جموں وتھ سری نگر. جموں کو سری نگر سے بانیہال کاٹ. اور ہو کنسٹرکٹڈ شالیمار باغ ان سری نگر. شالیمار باغ کس نے بنوایا سری نگر میں؟ تو یہ جہانگیر نے. اور کوہالا برج کنیکٹس. کوہالا برج جوڑتی ہے مری اور باغ کو. اور منگلا برج جو ہے وہ میرپور اور دینا کو جوڑتی ہے. اور کشمیر میں کتنے سیزن ہیں؟ تو یہ 6 سیزن ہیں. اور دا بک راج ترنگنی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو بائی. اردو میں راج ترنگنی کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو یہ ٹھاکر اچار چند نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا یہ والا پیپر ختم ہوتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مزید بھی آپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ٹچ رہیں. تو انشاءاللہ آپ کو تمام جو پی ایس سی اور انٹیز کے حوالے سے تو تیاری کے لیے تمام مواد میرے چینل میں موجود ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.